محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا یاد رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بعد کل انشاءاللہ تھوڑے سے پڑھے ہوئے سب پارے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ بات چل رہی ہے پیچھے سے یہود اور نصارہ کے بارے میں، پیچھے کافی دیر سے یہی سبق چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ان کی غلط عقائد کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کلام میں دلائل کے ساتھ ان کی باتوں کو رد کرتے ہیں۔ اور کل کا سبق بھی یہیں پہ مکمل ہوا تھا کہ جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس کا رنگ ہی سب سے اچھا ہے۔ ان کا عقیدہ کہ وہ رنگدار پانی میں بٹھانا عیسائی بنانے کے لیے یا یہودیت کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری ظاہری شخصیت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما بردار بن جائے۔ ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا رہنا سہنا، ہماری سب اداؤں سے پتہ چلے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے، اور قرآن کو اللہ نے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، ہمیں اس سے بھرپور طریقے سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ ربنا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو صرف اسی کے لیے خالص ہیں، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے خالص کر رکھا ہے۔ تو پورا ترجمہ یوں ہوگا کہ کیا تم کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم صرف اسی کے لیے خالص ہیں، یعنی ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پیچھے سے بھی دلائل یہی چل رہے ہیں کہ یہودیوں کا کہنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، عیسائیوں کا کہنا، اور یہ کہ ہم ہی حق پہ ہیں اور ہم ہی جنت کے وارث ہیں اور نبیوں کے خاندان سے ہیں، ہماری اللہ سے خاص نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں کا رد کرتے رہے ہیں پچھلی آیات میں، اور یہاں پہ ایک آخری بات بھی کہی گئی کہ اگر تم ہم سے کس چیز میں حجت کیے جا رہے ہو، چلو تمہارے نبی اور ہیں، ہمارے نبی اور ہیں، لیکن اللہ تو ہمارا ایک ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ حق تعالیٰ کے معاملے میں کہ وہ ہم کو آخرت میں نہ بخشیں گے، یعنی مسلمانوں کو، تو اللہ تو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، سو ربوبیت میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جب ہم سے حساب لیں گے تو جو تم نے کیا ہوگا تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور جو ہم نے کیا ہوگا ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو، ہم نے دین کو شرک سے خالص رکھا ہے، بخلاف تمہارے طریقہ موجودہ کے علاوہ منسوخ ہونے کے بھی خود شرک سے بھی مخلوط ہے، کہ تمہارا طریقہ جو ہے پہلی بات تو منسوخ ہو چکا،
جب ان کی پہلی کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی، اللہ کے سچے نبی ہوں گے، تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے۔ اب تمہارا ان کا تصدیق نہ کرنا، تم اپنی کتاب کے خلاف کر رہے ہو۔ پھر یہ کہ جب پرانی نئی شریعت آ جاتی ہے، پرانی منسوخ ہو جاتی ہے، تو قرآن کے آنے سے پچھلی شریعتیں جو ہیں منسوخ ہو گئیں۔ لیکن ایک دعوت جو ہے وہ سب کی ہے، ہر نبی کی، کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ تو کیا تم ہم سے اس بات میں بھی جھگڑ رہے ہو کہ اللہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے؟ اس بات کو تم مانتے ہو نا کہ اللہ تمہارا بھی رب ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے؟ تو ٹھیک ہے، جو تم کرو گے تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ اتنی باتوں کے باوجود یہودی اور نصارہ کا یہی کہنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو بھی نبی گزرے ہیں کہ سب یہودی انصاری تھے، تو اس طرح اپنا حق پر ہونا ثابت کرتے ہو۔ سو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مختصر سی بات ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم زیادہ واقف ہو یا اللہ؟ یہ کل کے سبق میں بھی یہی بات تھی اور آج بھی یہی بات بتائی گئی کہ کیا تمہارے جو اعمال ہیں تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو اعمال کس کے اچھے ہوں گے؟ یقیناً اعمال اسی کے اچھے ہوں گے جو کہ اپنے رب کے حکم پر کار بند ہوگا۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہماری شریعت پچھلی شریعتوں کی نفی نہیں کرتی، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، پچھلے انبیاء کرام کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن تمہارا کیسا دین ہے کہ تم اپنی ہی کتابوں کی میں بتائی ہوئی پیشین گوئیوں کو سے منحرف ہوتے ہو، باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے، ان کا انکار کرتے ہو۔ تو یاد رکھو کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ تم اپنے اعمال کے جواب دیں گے اور ہم اپنے اعمال کے جواب دیں گے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ تمہاری شریعت منسوخ ہو چکی اور شرک کو تو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند ہی نہیں کرتے، اور تم نے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے۔ یعنی جب تورات اور انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بشارتیں بیان ہو چکی، تو ان بشارتوں کو بھی نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دینا، یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے تم شرک کے بھی مرتکب ہوتے ہو۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو۔ تو تم نے تو اپنے نبیوں کی تعلیم ہی کو فراموش کر دیا۔ ہر نبی نے، جو بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب کا ایک ہی کلمہ تھا، اور وہ سب نے یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا تو نے اپنی امت سے ہی کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی بندگی کرنا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے برات کا اظہار کریں گے کہ اللہ میرے لائق نہیں ایسی کہ میں اس طرح کی بات کہوں، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو اللہ آپ جانتے ہوتے۔ تو ان کا بھی یہ کہنا کہ میں نے اس بات کی کوئی تعلیم نہیں دی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات کرو۔ ہر نبی جو ہوتا ہے خود بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی امت کو بھی اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو جیسے اعمال کرے گا اس کو اسی کے مطابق جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا ہم تو اللہ کے لیے خالص ہیں، تو تم اپنے اعمال کے جواب دو اور ہم اپنے اعمال کے جواب دیں۔